اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر ومنافع للناس، اثم گناہ ہے، کبیر بڑا، اور منافع فائدے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، و اثمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے زائد الضرورت۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم، اصلاح ان کی، خیر، بہتر ہے، وَإِن، اور اگر، تخالطوہم، ملا لو تم ان کو اپنے ساتھ، خلط ملط کرنا کہتے ہیں نا، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے مفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اور اصلاح کرنے والے کو، یعنی فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، یعنی کون فساد کر رہا ہے اور کون اصلاح کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَعَنَتَكُمْ، تو مشقت ڈالتا تم کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک لونڈی مومن، خیر من مشرکۃ، خیر بہتر ہے مشرک عورت سے، مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور خواہ وہ تم کو عجب لگے، یعنی بھلی لگے۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائیں۔ ولعبد مؤمن، اور ایک غلام مومن، خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک مرد سے، مشرک ولو اعجبکم، اور خواہ وہ تم کو عجب لگے، بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، غور و فکر کریں۔ تو آیت نمبر 219 میں کہا گیا، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ تو یہ شراب اور جوے کی حرمت کے متعلق پہلا حکم ہے، جس میں ناپسندیدگی کا اظہار کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ ذہن اس کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر شراب اور جوئے اور اس نوعیت کی تمام چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا۔ تو عربوں کے ہاں یہ تفریح کے لیے بھی تھا، لیکن اس میں چیریٹی بھی ہوتی تھی، نشے اور جوئے میں بہت سا مال بھی یہ غریبوں کو دے دیتے تھے۔ بعد میں اسلام آیا تو یہ اس کی برائی محسوس کرنے لگے، اس بارے میں کوئی واضح حکم چاہتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب اس کے لیے بڑے گناہ کا لفظ آیا، تو کوئی بھی گناہ کا کام تو حلال نہیں ہو سکتا، اور خمر جو ہوتا ہے نا، یہ ڈھانپ لینا، اوڑھنے کے لیے بے خمار کا لفظ آتا ہے نا، تو شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، جس کے لیے لائی جائے، بیچنے والا، خریدنے والا، کشید کرنے والا، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اس سے ریلیٹڈ 10 چیزوں پر لعنت کی ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اس میں منافع بھی ہے، جیسے جاہلیت میں وہ چیریٹی کر دیا کرتے تھے، یا سرور بھی ہوتا تھا، تو کوئی گناہ کا کام نفع کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے غریبوں کی مدد کے لیے اگر حرام چیریٹی شوز ارینج کیے جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ شراب کے طبی نقصانات بھی ہیں اور جسمانی بھی، اور اسم جو ہوتا ہے نا، وہ گناہ کے لیے آتا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ شراب کے نتیجے میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں، حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی، مار پیٹ، ظلم، جب عقل ہی نہیں رہتی تو اچھے اور برے کا فرق کیسے محسوس کرے گا انسان۔ الخبائث، الفواحش اس کو کہا جاتا ہے۔ اور میسر، یہ سین رے، آسانی، یسر سے، آسانی سے ہاتھ آنے والا مال۔ عرب میں مختلف قسم کے جوئے ہوتے تھے،
جیسے اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے کر کے ان پر جوا کھیلا جاتا، بعض کو زیادہ ملتا، بعض محروم رہتے، جو محروم رہ جاتے ان پر ساری قیمت ڈال دی جاتی، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جسے ملتا تھا وہ سارا غریبوں کو دے دیتا تھا، تو یہ باعث فخر کھیل سمجھا جاتا تھا۔ جو جوا نہیں کھیلتا تھا اسے بخیل سمجھا جاتا تھا۔ تو جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یعنی وہ کھیل جس میں پیسوں کی بیٹ لگائی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ جوئے میں بہت گناہ ہے، جیتنے والے کا نقصان ہی نقصان، نفع ہی نفع، اور ہارنے والے کا نقصان ہی نقصان۔ حسد، عداوت، دشمنی، دولت بڑھتی نہیں ہے، بہت ساروں سے نکل کر ایک ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ کوئی اچھی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی نا، کوئی پروڈکٹیویٹی تو نہیں ہوتی، اور جواری جو ہوتے ہیں بیکار رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بیکار قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اس کھیل میں دنگا فساد ہوتا ہے، سست ہو کر نمازیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا یہ طریقہ ہے، غیر معقول چیز اور بغیر محنت کے کسی کا مال بٹور لیا جاتا ہے، ہنستے بستے کھاتے پیتے گھرانوں کا لمحوں میں نقصان ہو جاتا ہے، مایوسی اور ڈپریشن پھیلتی ہے۔ پھر کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اب کتنا شوق ہے نا نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کا تاکہ زیادہ ثواب حاصل کریں۔ تو کہا گیا کہ جو زائدہ ضرورت ہو، یعنی جو چیز ضرورت سے زائد ہو، جس کو خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو، جو آسانی اور سہولت سے ہو، جس میں جو شاق نہ گزرے۔ اور عفو کا مطلب ڈکشنری میں وہ بھی کیا گیا کہ کسی چیز کا عمدہ حصہ، یا پھر زائد چیز جو گھر والوں کی ضرورت سے زائد ہو، اہل و عیال کی ضرورت سے بچ جائے، کیونکہ بہتر صدقہ حدیث کے مطابق وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور یہ کہ تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ تو زائد میں سے کچھ یا سارا زائد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان، جیسے ایک شخص تھا تو اس نے انڈے کے برابر سونا لے کر صدقہ کرنے آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، بار بار اصرار پر بھی قبول نہیں کیا، اور بعد میں وجہ بتائی کہ یہ پھر خود جا کر بھیک مانگنے لگے گا۔ تو ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت سے زائد کیا ہے، اس کی لسٹ بنائیں تاکہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے آج کل کے دور میں اپنی ضروریات بہت بڑھا لی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری تو ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی، تو ہم نے اپنی ضروریات کا دائرہ بہت بڑھا لیا ہے۔ دنیا کو ہم آخرت کی کھیتی سمجھ کر نہیں جی رہے، بلکہ یہ دنیا اصل گھر سمجھ کے ہم جی رہے ہیں۔ یہاں کی عیاشیاں، تعیشات، یہ ہم نے ضروریات زندگی بنا لی ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اس کو ہمارا مال نہیں چاہیے، یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بچا کر اگلے جہان کے لیے بھی بھیجیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہاں جانے کا وقت آئے تو ہمارے لیے سر چھپانے کی جگہ بھی نہ بن پائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ پھر فرمایا دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یتیم وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو، اس کے بارے میں پہلے حکم نازل ہو چکا تھا کہ اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو ان کے مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو مسلمان بہت زیادہ کانشیس ہو گئے، یتیم کا کھانا الگ پکنے لگا، اس سے ضائع ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ تو بتایا گیا کہ اصل چیز تو ان کی اصلاح ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، اس طرح بتانا مقصود نہیں ہے۔ اصل چیز تو یتیم کی بھلائی اور خیر خواہی اور ان کے مال کی حفاظت مقصود ہے، نہ کہ ظاہری تفصیلات۔ یعنی جو قرآن میں یتیم کے بارے میں سخت احکام تھے، اس سے صحابہ کرام نے ان کے ساتھ کھانا پینا تک اپنا الگ کر لیا تھا، احتیاط کے ڈر سے کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال کے ساتھ نہ مل جائے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے لیے اس کی بہتر صورت کیا ہے، تو کہا کہ ان کی خیر خواہی جو ہے نا وہ ہے، اگر ان کا مال تم اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا لو اور مقصد ان کی بھلائی ہو، مقصد اس کو ہڑپ کر جانا نہ ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا کہ اس سے وہ نکل ہی نہ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے آسانیاں کی ہیں۔ تو یتیم کی کفالت کا بہت زیادہ اجر ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے بدلے اس کے جتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ جو یتیم کی کفالت کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے، تو وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا خیال رکھا جائے، اور بدترین وہ ہے جس میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو کہا کہ اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتے کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں سے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یتیموں کے بھلائی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ بیوہ عورتوں وغیرہ سے شادی کر لی جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہ مشرک ہوں تو مشرک سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویسے بھی ایک ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے
نہ رکھا جائے، کیونکہ مومن اور مشرک کے درمیان قلبی تعلق تو نہیں ہو سکتا، اور جب شوہر اور بیوی کا تعلق ہوگا تو اس کا اثر تو آئندہ نسلوں پر بھی ہوگا، کہ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں زندگی ساتھ گزاری جاتی ہے، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم کس چیز کو اہمیت دیں؟ ایمان کو، دین کو ترجیح دیں، کیونکہ 4 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ ان کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب نسب، حسن و جمال یا دین کی وجہ سے، تو ہمیں کس چیز کا کہا گیا کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اسی طرح آپ نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا، تو مومنین میں سے بھی نیکی کو ترجیح دینے کا کہا گیا، اور کہاں مشرکہ؟ تو اہل کتاب سے اگرچہ اجازت دی گئی ہے، قانوناً درست ہے، لیکن بعض روایات اس کی ناپسندیدگی کی گواہ ہیں، کیونکہ دین کو ترجیح دینی ہے، وہ تو صرف قانونی رخصت ہے، کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے۔ شادی میں 2 افراد انوالو نہیں ہوتے، یہ تو خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، نسل چلتی ہے، اور نسل کی اچھی تربیت نیک عورت ہی کر سکتی ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تھا کہ عراق و شام میں مسلمان اہل کتاب سے شادی کر رہے ہیں تو آپ نے حکماً روک دیا تھا، تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں خراب نہ ہوں۔